اور اس وقت مولا علی رسول خدا کی قبر کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. ابھی رسول دنیا سے گئے اور آ کے سب سے پہلے حضرت عباس کے پاس ہے، رسول کے چچا جو ہے. آ کے ابو سفیان یہ کہتا ہے، میں پوری تاریخ نہیں سنا، دو جملہ سن لیجیے. ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ عباس یہ بتاؤ یہ خلافت کا حق کس کو ہے؟ کہا تم بتاؤ. تو ابو سفیان نے کہا یا تو بنی ہاشم کا حق ہے یا بنی امیہ کا حق ہے. دیکھیں سیاست کس طرح کی جاتی ہے. آج کے زمانے میں بھی ایسے سیاسی لوگ ملیں گے. معلوم ہے کہ یہ سامنے والا جو ہے اس کا حق نہیں ہے، دل نہیں کرتا، لیکن اس کو ساتھ لینا ہے نا، تو دو تعریف اس کی کر کے اپنے ساتھ ملائے گا کہ خلافت یا تو تمہارا حق ہے یا ہمارا حق، یا تو بنی ہاشم کا حق ہے یا بنی امیہ کا حق ہے. حضرت عباس جو رسول کے چچا تھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتے ہیں. کہ بھئی ایسا ہے بھئی خلیفہ بننے کا اگر کوئی حقدار ہے تو علی ہے. ابو سفیان نے کہا اور یہ جو بھلا بن گیا خلیفہ اور آگے ڈانٹا بھی. جب پہلے وہ کہا کہ چلو علی سے کہتے ہیں، تم جا کے کہو یہ علی سے کہ آ کے مسجد نبوی میں یہ کہتے کہ خلافت کا حق میرا ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا تلوار گھوڑے اور مال دولت لشکر فوج سب کچھ ہمارے پاس ہے، لے کے دینا ابو سفیان کا کام ہے. ایک بار علی کہہ دے بس مسجد میں آ کے بھیڑ میں کہ خلافت کا حق میرا ہے، پھر لے کے دینا میرا کام ہے. تو جناب عباس نے کہا بہت اچھی بات ہے چلو، اور آئے اور جیسے پہنچے تو مولا قرآن پڑھ رہے تھے. ان کو دیکھا قرآن کو رکھ کیا، بوسہ دے کے رکھا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کا حق تو آپ ہی کا ہے. کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرا ہی ہے. کہا تو پھر یہ کہتا ہے کہ مسجد میں جا کے اعلان کر دیجئے کہ خلافت کا حق آپ کو ہے، لے کے دینا اس کا کام ہے. ساری جدوجہد تو پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. خدا کی قسم مولا علی نے کہا کہ ابو سفیان تو جو ہڈی مجھے کھلانا چاہ رہا ہے، تو جو گوشت مجھے کھلانا چاہ رہا ہے، اس میں ایسی ہڈی ہے جو کھانے والے کے گلے میں آ کے پھنس جاتی ہے. تو گدلا پانی علی کو پلانے آیا ہے. اور یہ باتیں جو میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھ لینا کہ علی کے بازو کی طاقت چلی گئی ہے. یاد رکھنا ذوالفقار بھی وہی ہے، بازو بھی وہی ہے. علی موت سے نہیں ڈرتا. علی کو اتنی محبت موت سے ہے. علی خود فرماتے اس خطبے میں علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی محبت ایک شیرخوار بچے کی اپنے ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. موت سے اتنی محبت علی کو ہے. اور ایک جملہ کہا اور انقلاب لا دیا اور اس کا نقاب پلٹ دیا. اور کیا کہا کہ ابو سفیان ساری باتیں تو چھوڑ، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، حق تو میرا ہی ہے، خلافت کا حق میرا ہے، ایمان کب سے ہو گیا؟ ہم کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ تو نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اپنے بازو روک لیے، اپنی تلواریں روک لی. اسلام ہمیں منع کرتا ہے، مگر تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے معاملات میں تو دخل اندازی کر رہا ہے؟ یہاں دال نہیں گلی تو وہاں سے اٹھا کہ جی جی جی، اور وہاں سے اٹھ کے گیا اس کے پاس جو دوسرا تھا، اور جا کے یہاں کس طریقے سے بات کر رہا تھا، اور وہاں جا کے اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے اے فلاں تجھے خلیفہ کس نے بنایا؟ کہا کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہوئیے، بیٹھیے، پانی پیجیے، پریشان نہ ہو. آپ تو غصہ کر رہے ہیں. کیا غصے کی بات یہ ہے؟ تم بنایا کس نے؟ کہ چند لوگوں نے کہا کہ بزرگ آپ ہیں. اور یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے، جب ان کو بنایا گیا تھا حاکم کو تو کسی نے آگے مبارکباد دی ان کے والد کو. تو والد نے کہا کیسے مبارکباد؟ کہا کہ آپ کا بیٹا حاکم بن گیا ہے. کہا کس بیس پہ بنایا؟ باپ کو بھی پتا ہے نا بیٹے کے بارے میں، کس باپ کو نہیں پتا کتنی صلاحیت ہے میرے بیٹے کے اندر، کون سی خوبی تھی جو تم نے حاکم بنا دیا؟ تو کہا اس لیے کہ ہم میں سب سے بڑے تھے. کہا اس سے بڑا تو میں بیٹھا ہوں. تو بڑا تو انسان ہو ہی جاتا ہے. بستر پہ بھی اگر کوئی پڑا ہے تو عمر تو بڑھ ہی جاتی ہے، کچھ کرے نہ کرے عمر تو بڑھ ہی جاتی ہے. عمر بڑھانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، بڑے بڑے انسان بڑا ہو جاتا ہے.
لیکن یہ وجود کا بڑھنا ہی کیا بڑا ہوتا ہے؟ عمر کا بڑھنا ہی کیا انسان بڑا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا میں ہوں؟ تو ابو سفیان کو پتا تھا، اس نے جا کے کہا تجھے بنایا کس نے؟ کل لوگوں نے بنا دیا، ہم نے بہت کہا کہ ہمیں نہ بناؤ، لیکن سب نے ہمیں کہہ دیا کہ نہیں آپ ہی ہیں، ہمیں بنایا۔ تو کہا جا آپ بن گئے تو ہم تو قبول نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں ایسا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا، آپ پریشان کس لیے ہیں؟ اچھا ایسے لوگ ابو سفیان جیسے، ان کو کیوں چاہیے حکومت؟ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حکومت اور پردھان بننا چاہتے ہیں، پردھان منتری بننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا بھلا کرنا، خود کو پالنا، اپنا پیٹ پالنا، اپنے بچوں کو پالنا، اپنے جنریشن کو پالنا، اس کے علاوہ تو کوئی نیت ہوتی ہے نہیں۔ کہ آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا، آپ ٹھنڈے ہو جائیے، بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ کو ملے گا۔ کہ آپ کو عہدہ چاہیے نا، عہدہ بھی ملے گا۔ آپ کو مال چاہیے، مال بھی ملے گا۔ جاؤ اب بیت المال میں جو کچھ ہے اٹھا کے قدموں میں ڈال دو۔ بیت المال میں جو کچھ تھا جھاڑو لگا کے اٹھا دیا گیا، ابو سفیان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور پھر کا عہدہ چاہیے تو عہدہ بھی ملے گا۔ اور جب خلیفہ دوم کے زمانے میں جب شام فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، تو سب سے پہلے اسی ابو سفیان کا بڑا بیٹا جس کا نام یزید تھا، ایک یزید معاویہ کا بیٹا جو کربلا میں امام حسین کا قاتل شہید کرنے میں ہاتھ ہے، اسی طریقے سے خود ابو سفیان کا جو بڑا بیٹا تھا نا، یعنی معاویہ کا بڑا بھائی، اس کا نام، ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید، ایک معاویہ کا بڑا بھائی، اس کا نام بھی یزید تھا۔ پہلے تو مال دے دیا اور کا عہدہ بھی ملے گا، فکر نہ کرے۔ اور جیسے ہی شام فتح ہوا، دمشق، اور فتح ہوتے ہی سب سے پہلے دمشق کا جو گورنر بنایا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں، وہ کس کو بنایا گیا؟ وہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ تو ابو سفیان نے جیسے ہی ڈانٹا تو ابو سفیان کو سارا مال دے دیا، عہدہ بھی دیا۔ تو آپ سمجھے جب سارا مال بیت المال سے اٹھا کے دے دیا تو اب حکومت چلے کیسے؟ حکومت چلانے کے لیے مال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوگوں کی زبانیں بند کرنی ہے، حکومت کے کام چلانے ہیں۔ اب مال 1 روپے کا بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، تو حکومت چلے کیسے؟ تو کہا فدق پہ ہاتھ ڈالو۔ فدق کو غصب کرنے کا اصل بتائیے۔ فدق کو غصب اس لیے کیا گیا تاکہ حکومت کو آگے بڑھایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی کو جھٹلایا۔ میں نے پہلے بتایا بی بی کو جھٹلانا یعنی نبی کو جھٹلانا، جو حقیقت محمدیہ وہی حقیقت فاطمیہ۔ اگر بی بی فاطمہ کو جھٹلایا گیا تو بی بی فاطمہ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ ظالم کے چہرے سے نقاب لٹنے گئی تھی۔ یہ جو سامنے مومن بنا انسان بیٹھا ہے، مسلمان بن کے بیٹھا ہے، جب ہم اہل بیت سامنے ہوں گے اور ہمیں جھٹلایا جائے، علی کو جھٹلایا جائے، حسنین کو جھٹلایا جائے، شہزادی کو جھٹلایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کا ایمان خارج ہو گیا ہے۔ بس عزیزان، آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی۔ یہ ایام خصوصاً آج کا دن 3 جمادی الثانیہ بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بی بی کا سب سے بڑا غم ہی یہ تھا، فدق کے چھیننے کا غم صرف نہیں تھا، یقیناً تھا، اس لیے کہ حق چھینا جائے تو غم ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا غم یہ تھا کہ جس کو عیسائیوں نے نہ جھٹلایا ہو، یہودیوں نے نہ جھٹلایا ہو، اس فاطمہ کو مسلمانوں نے جھٹلا دیا۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور گواہ کے طور پر حسنین، گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی گواہی کو اللہ نے قبول کیا ہو مباہلہ میں، اور نجران کے عیسائیوں نے یہ مان لیا، کچھ کہنے سے پہلے جزیہ دینے کو راضی ہو گئے اور ہار مان لیا کہ یہ وہ افراد کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، ان سے جھوٹا جملہ نکل نہیں سکتا، وہ ایک فدق کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی سیدہ کے دل کو دکھایا گیا، جھوٹی کہہ کے، اور بی بی سیدہ کو جب یہ کہا گیا تو روایت تو یہی ہے کہ جب
آپ گئی تھی، آپ کے بال سیاہ تھے، جب پلٹ کے آئی تو بیوی کی کمر جھک گئی تھی۔ کئی گھنٹے بیوی کھڑی رہی، بیوی کو بیٹھنے کو نہیں کہا، بیوی کو سلام تک نہیں کیا، اور جب بھی بیوی کوئی بات کہتی تھی کہتی آپ غلط کہتی ہیں، آپ غلط کہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گئی تھی تو آپ نے حسین کو ساتھ لیا، زینب کو ساتھ لیا، کلثوم کو ساتھ لیا۔ پتہ ہے کہ اس لیے کہ ساتھ میں درس بھی دینا تھا، تربیت بھی کرنی تھی کہ اے زینب ذرا دربار جانے کا انداز دیکھ لو، دربار میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے، دربار میں جایا کیسے جاتا ہے، ظالم سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، ذرا تربیت پالو۔ اس لیے کہ زینب 61 ہجری میں تمہیں بھی دربار میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بی بی کم سے کم آپ کے سر پہ رضا تو تھی، مگر اپنی بیٹی زینب کبریٰ سے سن 61 ہجری میں آ کے پوچھئے، جب دربار یزید میں زینب آئی اور ملون نے یہ کہا کہ زینب کہا ہے تو سر پہ رضا نہ تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سے غم سیدہ و اہل بیت کے۔ ہاں زادارو، سیدہ کی پوری مکمل شہادت رات کے مجلس میں پڑھوں گا، لیکن بی بی سیدہ کے مسائل کیا کم ہیں؟ 2 دن سے آپ مجھے سن رہے ہیں۔ ہاں یہ سیدہ دو عالم گھر میں تشریف لے آئی، بی بی مسلسل گریا کرتی ہیں، مسلسل گریا کرتی ہے۔ اب علی ہیں، تشفی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، مگر ہائے رے فاطمہ، فاطمہ نے چھپا رکھا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ نے چھپا رکھا کہ ہاتھ شل ہو چکا ہے، فاطمہ نے چھپا رکھا ہے کہ چہرے کو چھپا کے رکھتی ہیں کہ چہرے پہ تماچے کا نشان ہے اور پشت پہ تازیانے کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا ظلم ہوا۔ ہاں زادارو، زہرا پہ رونے والے کو اللہ سلامت رکھے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بی بی سیدہ کے اوپر صرف شیعہ نہیں ہے۔ میں ایک روایت پر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کرامات فاطمیہ نامی کتاب ہے فارسی کا، علی فلاح زادے اس کتاب کے مؤلف ہیں، میرے پاس وہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک خطیب، وہ دبئی میں مسلسل عشرہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ جو بانی ہوا کرتا تھا اس مجلس کا وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، کہ اہل سنت بانی، اور اس کے یہاں بی بی فاطمہ کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ خطیب دوسرے شہر سے آتا تھا، ایک مرتبہ وہ خطیب جب آیا تو پھر بانی نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مجلس میں جو آخر میں مسائل پڑھو تو بی بی سیدہ کے مسائل پڑھو۔ تو خطیب نے کہا کہ جب بھی میں تمہارے یہاں آتا ہوں ہمیشہ بی بی فاطمہ کے مسائل کے لیے کیوں کہتے ہو، اور بھی تو مسائل ہیں۔ اس نے کہا جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں بتائے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ خطیب نے جیسے ہی پوچھا تو بانی مجلس نے کہا، وہ اہل سنت بانی نے کہا جو شہزادی زہرا سے حد درجہ محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے عالم دین، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، اور بیٹی کو بلایا حجرے سے کہ یہ جو بیٹی ہے نا، یہ بیٹی ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں آفس میں تھا، میں کام کر رہا تھا، میں جاب میں تھا، اتنے میں میرے پاس فون آتا ہے، اور کتاب کا نام میں نے بتایا کرامات فاطمیہ، اس کے اندر علی فلاح زادی اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جیسے ہی خطیب نے دیکھا اس بانی مجلس نے اپنی چھوٹی سی بچی کو بلایا، کہا یہ جو میری بچی ہے نا، میرے پاس فون گیا آفس میں کہ تیری بچی کے گلے میں ایک سکہ پھنس گیا ہے۔ اس نے سکہ کو نگلا، اس کے گلے میں پھنس گیا ہے، اور جیسے میں نے یہ سنا سارا کام کا چھوڑا اور بھاگتا ہوا گھر گیا۔ جیسے میں گھر گیا میں نے دیکھا کہ بیٹی سانس بڑی مشکل سے لے رہی ہے، جیسے دم گھٹ رہا ہے، بہت جلدی دنیا سے جانے والی ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بھی دم گھٹ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے اس کو لے کے گاڑی سے دبئی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل میں گیا کہ کہیں سے اس کا علاج ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ کہا جب بھی کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے یہی کہا کہ سکہ اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ اگر اس کو نکالوں تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کا بولنا بند ہو جائے گا، اور اگر اس کو اندر پہنچاؤں تو تیری بیٹی مر جائے گی۔ کہا ایک بڑے ہاسپٹل میں گیا تو اس نے میرے سامنے کاغذ رکھ دیا اور قلم رکھ دیا کہ اس پہ سائن کرو تاکہ تمہاری بیٹی کا علاج کروں۔ کہا کیا علاج کرو گے؟ کہ سکے کو باہر نکالوں گا مگر یہ زندگی بھر کے لیے بول نہیں سکتی۔ کہ میں نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ سائن کرنا چاہا کہ ہاں مجھے رضامندی ہے، میں راضی ہوں۔ کہ میں دستخط کرنا چاہا، نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے قلم کو کاغذ پہ رکھ دیا اور مدینے کا رخ کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ارے سنا ہے آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس سے
محبت کرتی تھی، آپ بہت زیادہ چاہتے تھے، لیکن یہ بھی سنا ہے بڑی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ، ارے آپ کو اسی بیٹی کا واسطہ جس سے اتنی محبت آپ کرتے تھے، ارے میری اس چھوٹی سی بچی جو میری جان ہے، اس کو شفا مل جائے۔ کتاب کا مؤلف یہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، بس دعا کرتے ہی ایک مرتبہ آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر دوڑ کے آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ عجیب معجزہ ہو گیا، عجیب کرامت ہو گئی۔ کا کیا ہوا؟ کہ وہ سکہ باہر آ گیا، بچی بھی زندہ ہے، سکہ بھی باہر آ گیا، بچی بول بھی سکتی ہے، بچی سن بھی سکتی ہے، بچی گفتگو بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ باپ ہے، فرد مسرت میں آگے بڑھا، بیٹی کو آغوش میں لیا اور لے کے کہا بیٹی ذرا یہ بتا یہ آرام تجھے ملا کیسے؟ کہ مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک معظمہ میرے قریب آئی، میرے پشت پہ ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر آیا۔ کیا ذرا بتا سکتی ہے معظمہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مگر کمر جھکی ہوئی تھی۔ ارے مجھے یہ لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، جنت البقیع میں سونے والے، ٹوٹی پسلی والے، وہ فاطمۃ الزہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلیہا ومنیہا والمستودع فیہا، مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے بی بی سیدہ دو عالم کے واسطے سے ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام ازواران فاطمہ کی صحت و سلامتی کو اور مزید اضافہ فرما، پروردگار ہم سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں دعا ہے جو حضرات بیمار ہے اور مسلسل مجھ سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں، خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ان سب کو شفایاب فرما، پروردگار بانی مجلس کے تمام تر مصیبتوں کو مشکلات کو آسان فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی مجلس کے تمام تر حاجتوں کو پوری فرما، بحق سیدہ دو عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کے اور بانی مجلس کی روزی روزگار میں اضافہ فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بی بی سیدہ دو عالم کے محبین میں شمار فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے عبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔